بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1948 سے پہلے اسرائیل کہاں تھا؟ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا؟ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی گئیں؟ غزہ یا غزہ کی پٹی کیا ہے؟ اسرائیل اور غزہ میں اب جنگ کیوں ہو رہی ہے اور موجودہ تنازع میں اسرائیل کی حمایت کون کرتا ہے اور کون نہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپکس پر بات کریں گے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب آباد اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج بھی غزہ کی سرحد پر جمع ہو رہی ہے اور فلسطینی اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی زمینی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک، پینے کا پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1948 سے پہلے اسرائیل کہاں تھا اور بلفور اعلامیہ کیا ہے؟ پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والے سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کی بلفور اعلامیہ کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام بلفور اعلامیہ پڑ گیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توثیق کر چکی تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے اور انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن، جسے برطانوی اقدام کی بھی مخالفت کی۔ سن 1920 اور 1940 کے دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر ہٹلر اور دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں، عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا؟ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودی اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئی۔ سن 1967 میں ہونے والے جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کے گولان کے پہاڑوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کا وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں، جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔
بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ غزہ یا غزہ کی پٹی کیا ہے؟ غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمین سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں، اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ 1948 اور 1949 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کی۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں اور آبادکاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بہت سے ایسے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے کچھ بیسک معاملات بیان کرتے ہیں۔ فلسطین پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ آیا غرب اردن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ بیت المقدس کو دونوں فریقوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور شاید سب سے مشکل کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے؟ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے اب تک معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع اور معطل ہوتے رہے، اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنے تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی، تاہم جلد ہی اس امن عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں، اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بنیامین نتنیاہو، جو اب اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، نے اوسلو امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کو بسانے کے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ اسرائیل میں بھی ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے قتل کی شکل میں نکلا۔ 2000 کی دہائی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور اسی دوران 2003 میں جب عالمی طاقتوں نے 2 ریاستی حل کے حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ واضح کیا، لیکن اس پر کبھی عمل نہ ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوششیں رک گئیں۔ سب سے حالیہ امن منصوبے کو، جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں تیار کیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے تو صدی کا بہترین معاہدہ کہا، لیکن فلسطینیوں نے اسے یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس پر کبھی کام نہیں ہو سکا۔ اسرائیل اور غزہ میں اب جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غزہ پر حماس کی حکومت ہے، جو ایک ایسا گروہ ہے جو اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ حماس نے 2006 میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اگلے سال غرب اردن میں صدر محمود عباس کے حریف تحریک فتح کو بے دخل کر کے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے غزہ میں موجود عسکریت پسندوں نے اسرائیل سے کئی لڑائیاں لڑیں۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر حماس کو الگ تھلگ کرنے اور حملوں کو روکنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر اسرائیلی شہریوں کی طرف سے راکٹ کی اندھا دھند فائرنگ کو روکنے کے لیے اس نے غزہ کی جزوی ناکہ بندی برقرار رکھی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پابندیاں اور گنجان آباد علاقوں پر اس کی فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ یہ سال مقبوضہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے لیے سب سے مہلک سال رہا۔ وہ اسرائیلیوں پر حملوں کے جواب میں ان علاقوں پر عائد کی جانے والی اسرائیلی پابندیاں اور فوجی کارروائیوں کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی حماس کے تازہ حملے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ عسکریت پسند عام فلسطینیوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جس میں یرغمالیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا بھی شامل ہے کہ وہ اپنی جیلوں میں قید تقریباً 4500 فلسطینیوں کو رہا کرے۔ موجودہ تنازع میں اسرائیل کی حمایت کون کرتا ہے اور کون نہیں؟ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی ہے اور یہودی ریاست کو $260 ارب سے زیادہ کی فوجی اور اقتصادی امداد دے چکا ہے۔ اس نے حماس کے حملے کے بعد اضافی ساز و سامان، فضائی دفاعی میزائل، گائیڈڈ بم اور گولہ بارود کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے دشمنوں بالخصوص لبنان کے حزب اللہ تحریک کو جنگ میں دوسرا محاذ کھولنے سے روکنے کے لیے
مشرقی بحیرہ روم میں 2 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی بھیجے ہیں۔ روس اور چین دونوں نے حماس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تنازع میں دونوں فریقوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مشرقی وسطی میں امن کی عدم موجودگی کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو قرار دیا ہے۔ ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا کلیدی حامی ہے، جس کے عسکریت پسند حماس کے حملے کے بعد سے تقریباً روزانہ اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔